فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، رب کریم کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے جو تقوی شعار ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے کاموں کو اتقان کے ساتھ بہترین انداز میں انجام دینے والے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین جو اوصاف اور جو صفات اپنے اندر رکھتا ہے، اپنے بندوں کے اندر ان اوصاف کا مظہر اور ان اوصاف کی تاثیر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ وہ جن صفات ستودہ صفات سے، جن صفات حمیدہ سے متصف ہے، بندوں کے اوپر بھی ان صفات کا اثر ہو۔ اگر اللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہے تو وہ بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ اگر بندوں کو اللہ رب العالمین قوت دے، طاقت دے، ان کے ماتحت کچھ لوگ ہوں تو ان کے ساتھ ان کا رویہ رحمت و شفقت کا ہونا چاہیے۔ ظالموں اور جابروں کو اگر اللہ رب العالمین جبار و قہار ہے تو ظالموں، سرکشوں، طاغوتوں کے ساتھ ہمارا ہاتھ بھی آہنی ہاتھ ہونا چاہیے، لوہے کے ہاتھ سے ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ اللہ رب العالمین کی جباریت اور قہاریت کا یہ مظہر۔ تواب اللہ رب العالمین ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ بندوں میں بھی وہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے علاوہ لوگوں سے عفو درگزر کا معاملہ کریں۔ انسان ہیں، بشر ہیں، اور انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے۔ ہمارے باپ نے غلطی کی، ہم بھی غلطی کریں گے۔ غلطی کرنا یہ ہماری سرشت ہے۔ اگر غلطی نہ کرتے تو فرشتے نہ ہوتے۔ لیکن اب اگر غلطیوں پر سختی کے ساتھ مواخذات شروع کر دیے جائیں تو پھر انسان کا معاشرہ، انسان کا سماج صحیح ڈھرے پر نہیں چل سکتا۔ اسی لیے بہت ساری غلطیوں سے چشم پوشی کرنی چاہیے اور کرنی پڑتی ہے۔ ہر غلطی پر سزا دینا گرچہ عدل و انصاف کے اعتبار سے برا نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہر غلطی پر سزا دینے پر آ جائیں گے تو پھر اپنی ذات کو بھی نہیں بخش سکتے آپ۔ اور جب اپنی ذات کے لیے آپ راستے نکال لیتے ہیں تو اپنے بھائیوں کے لیے کیوں نہیں عذر تلاش کر سکتے؟ اپنے بھائیوں کو بھی موقع دیں، ان کو بھی، ان کے عذر کو بھی قبول کریں، ان کی خطا اور ان کی لغزشوں کو
درگزر کریں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے. لیکن یہ دعا کب کارگر ہوگی زیادہ بہتر انداز میں؟ جب آپ کے اندر بھی معاف کرنے کی صفت ہوگی. آپ تو اپنے مینرز میں، اپنے برتاؤ میں دوسروں کے ساتھ کسی رواداری کو کے قائل نہیں ہے، پھر اپنے معاملے میں اللہ رب العالمین سے کیسے چاہتے ہیں کہ وہ رواداری کرے؟ یہی بعینی معاملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یاد کیجئے جب پیش آیا تھا واقعہ افک میں، جب مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہا پر زنا کی تہمت منافقین نے لگائی تھی اور پروپیگنڈا کر کے ایک منصوبے کے تحت خانوادہ رسول کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا اور ان کی عزت و ناموس پر حملہ کیا تھا. بڑا خطرناک معاملہ تھا. معاملہ صرف اللہ کے رسول کا نہیں تھا، اس امت کے جو سب سے افضل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. ان کے جگر گوشے کا معاملہ تھا، ان کے لخت جگر کا معاملہ تھا، عزت و ناموس کا معاملہ. ہم میں سے کوئی انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی عزت و ناموس پر حملہ برداشت نہیں کرتا. اور اس پروپیگنڈے کا شکار کچھ اچھے لوگ بھی ہو گئے تھے، جن میں مصطح ابن اثاثہ بھی تھے. وہ صحابی جن کی پوری کفالت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، جن کا پورا خرچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی اور پر تو بس نہیں چلا کہ کہاں کہاں کس کی زبان کو روکنے جائیں گے اور کہاں کہاں کس کس کو صفائی دیتے پھریں گے. لیکن مصطح جن کی کفالت ان کی ذمہ تھی، جو ان کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، اگر آج کی زبان میں کہا جائے ہمارے اور آپ کی زبان میں کہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا اور ہمارے سامنے یہ جرأت، یہی معاملہ بعینی مصطح ابن اثاثہ کا ہوا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا متحمل مزاج آدمی بھی انگیز نہ کر سکا اور انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے ان کا خرچہ میں نہیں دوں گا. ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہو گئی. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے برات نازل فرما دی. اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان کے اوپر سے ان کو اس تہمت سے برات کا سرٹیفکیٹ اتار دیا. بعد میں سارے لوگوں نے معافی تلافی کی، جو معاملات ہوئے وہ آپ سب جانتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لیا کہ اب مصطح کے خرچے کو وہ نہیں اٹھائیں گے. ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی شخص اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی عزت و ناموس پر حملہ وہ شخص کرے جو مکمل آپ کے رحم و کرم پر ہو. اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بھی آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. قسم نہ کھا لیجیے ایسی چیزوں پر کہ قرابت داروں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی میں سے آپ کچھ خرچ کر کے دے دیں. کیوں؟ انہیں چاہیے عفو و درگزر سے کام لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے، تم سے محبت کرنے لگ جائے؟ اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہوش آ گیا، فوراً ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جو غفور الرحیم ہے وہ غفور الرحیم اپنی صفت غفران کا، اپنی صفت رحمت کا وسیلہ دے کر کے ہم سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر میں غفور الرحیم ہوں
تو اے بندے تیری مغفرت کی صلاحیت کہاں گئی؟ تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، تم محبوب ایسے بن جاؤ گے، میں غفور ہوں، تو تمہارے اندر مغفرت کی صلاحیت کہاں گئی؟ وہ صفت تمہارے اندر کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ ہاں ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے، اور اس کے بعد پھر جو چیز ان کی جیسے تھی ویسے جاری فرما دی۔ ان چیزوں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین، اور یہ چیز اس سے پہلے کے خطبے میں بتائی جا چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کی خلقت میں، اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں جو چیز ہے وہ پورے اتقان کے ساتھ کی گئی ہے، بہترین انداز میں کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کائنات میں وہ جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی رہیں، جو بھی کریں، وہ اچھے انداز میں کریں۔ پچھلے ہفتے بہت ساری مثالیں آپ کو دی گئی تھی، کچھ مثالیں اور کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے اور رکھنی مقصود ہے۔ اسی میں مثال کے طور پر دیکھیں آپ کہ کیسے اتقان کو پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزوں کو عبادت کے طور پر فرض کیا ہے امت مسلمہ پر۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ روزے بہترین انداز میں بندے رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے جو روزے فرض کیے ہیں ان روزوں کو تو رکھے ہی، ساتھ میں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ روزے کی عبادت صرف ماہ رمضان کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اور سب سے بہتر روزہ صوم داؤدی ہے، اور وہ کیا کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا۔ یہ داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ روزہ سب سے بہتر روزہ ہے۔ امت محمدیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو تلقین کی کہ اگر روزے کی عبادت انجام دو اور بہترین طریقے سے انجام دینا چاہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ اسی طریقے سے نفلی روزوں کے لیے ہر مہینے کے 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے خود بھی رکھا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کی ہے۔ اور وہ کون سے 3 دن ہیں؟ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے جن تاریخوں میں چاند کامل ہوتا ہے، بدر ہوتا ہے، ماہ کامل ہوتا ہے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا ہے۔ اور یہ چیز اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کی نیکیوں کو 10 گنا کر کے دیتا ہے، کم از کم، کم از کم۔ یہ بھی بات آئی تھی کہ یہ 10 گنا کرنا یہ پہلا اسٹیج ہے، اور اس کے بعد جس بندے کی ادائیگی جس بہتر انداز میں ہوگی اس درجے کے اعتبار سے اس کے ثواب کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا تا آ 700 گنا۔ بلکہ اس کے بعد کہا کہ اللہ رب العالمین اس سے بھی فضو کر کے جس کے لیے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو یہ جو ایک ہی عبادت ہے الگ الگ افراد کرتے ہیں اور ثواب کا فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ ثواب کا فرق کیوں پڑتا ہے؟ ان کی ادائیگی کی صفت سے، اتقان ان کے عمل میں کتنا ہے، نیت کے اندر خلوص کتنا ہے، انہوں نے اس عبادت کی انجام دہی میں جو اس کے شروط ہیں، جو اس کے ارکان ہیں، جو اس کے مستحبات ہیں، جو اس کی سنتیں ہیں، ان کا اعتبار کتنا رکھا ہے۔ اس کے اعتبار سے ایک ہی عمل ہے اور نیتیں اور ثواب الگ الگ درجے پر دیا جاتا ہے۔ تو اگر 10 گنا بھی آپ مان لیں تو جو بندہ مہینے کے اندر 3 روزہ رکھتا ہے اس کے روزے کا ثواب پورے مہینے کا ثواب ہو گیا۔ جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 3 دہائی 30،
کوئی بھی مہینہ قمری مہینہ 30 سے زائد نہیں ہوتا. اگر صرف ہم اور آپ 13, 14 اور 15 3 تاریخوں کا ہر مہینے میں روزہ رکھ لیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری پوری زندگی روزے میں گزری, پوری زندگی روزے میں گزری. اس لیے کہ اس اعتبار سے انسان کبھی ایسا ہوگا ہی نہیں کہ وہ روزے میں نہ ہو. 10 گنا ثواب کم سے کم ملنا ہے. اور اس اعتبار سے یہاں سے آپ دیکھیں کہ روزے کی عبادت میں اتقان کیسے آیا, اتقان کیسے آیا, احسان کے درجے پر اس عبادت نے انسان کو کیسے پہنچایا. بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے, اس کے بعد کہا گیا کہ شوال کے 6 روزے جوڑ لو اس کے اندر. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن جو لوگ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں بعد میں شوال کے 6 روزے جوڑ لیتے ہیں, اب 30 اور 6 36, ان کو آپ 10 گنا کیجئے, جو نیکی کا کم سے کم ثواب ہے 360 دن, یعنی سال بھر کا آپ کا روزہ ہو گیا. ماہ رمضان کا پورا روزہ رکھا آپ نے, نہیں تھکے, باقی 6 روزہ جوڑنے میں ہماری نانی دادی کیوں یاد آنے لگتی ہے. اگر ہم اس کی حکمت کو سمجھیں, اس کی مصلحت کو سمجھیں, تو پھر اس کا رکھنا ہمارے لیے نہایت آسان ہو جائے گا. اور پھر اس 6 روزے کی وجہ سے, صرف اس کا پیوند رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ جوڑ دینے کی وجہ سے اگر آپ کو سال بھر کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ ہم غور کریں, اتقان ہمارے عمل میں کہاں سے پیدا ہوگا. اللہ رب العالمین چاہتا کیا ہے, اس نے مسنون قرار دیا کہ روزہ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب روزہ عبادت ہے تو تم روزے سے برابر رہو, اور برابر روزہ رکھنا یہ شریعت محمدیہ نے اس کو روک دیا ہے. لگاتار روزے نہیں رکھنے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بعض صحابہ کرام نے ایسا چاہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, کہا کہ نہیں, اگر بہت زیادہ اس عبادت کو انجام دینے کی خواہش ہے تو داؤد علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو, ایک دن رکھو ایک دن چھوڑو. یہ آخری شکل ہے جو لگاتار روزہ رکھنے کی ہے, ایک دن گیپ کر کے. لیکن اگر کوئی بندہ اس اتقان کو نہیں پہنچ سکتا, اس عمدگی کو نہیں پہنچ سکتا, تو اس کے لیے شکلیں کتنی ساری رکھی ہیں, ان کا متبادل کتنا رکھا ہے, اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں دوسرے ذریعوں سے. رمضان کا روزہ رکھ لیجئے, 6 شوال کے پورے کر لیجئے, سال بھر کا روزہ ہو گیا. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے, ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھ لیجئے, آپ کے روزے ویسے ہی پورے ہوں گے, سال بھر کے روزے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین اور یوم الخمیس کو روزہ رکھتے تھے, سوموار کو اور جمعرات کو. کہا کہ ایک تو یوم الاثنین میرا یوم پیدائش ہے, اس کی خوشی میں اللہ رب العالمین کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ہفتے بھر کے اعمال ان دنوں میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بتلائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو روزے کی حالت میں ہوں, اس وجہ سے میں ان دنوں کو روزہ رکھتا ہوں. اب آپ اگر ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں, آپ اندازہ لگا لیجئے مہینے کے کتنے روزے ہو گئے, اور 10 سے اس کو ضرب دے دیجئے اور دیکھیے آپ کے اس کا ثواب کہاں جاتا ہے. تو یہ ہے اتقان, یہ ہے عمل میں اتقان. اور اللہ رب العالمین اس چیز کو چاہتا ہے کہ بندہ جب کسی بھی عبادت کو انجام دے تو اچھے انداز میں انجام دے. یہ تو ہو گیا ثواب کے اعتبار سے. اور کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہر سال کے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 گنا کر کے نہ دے؟ یہ تو ہو گیا کہ 10 گنا کر کے دیں گے تو سال کے ہر دن کا 1 روزے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ صاحب سال کے روزے کا بھی ثواب ملے اور پھر وہ 2 چند 6 چند 4 چند کر کے ملے, تو پھر آپ اس کے اندر کوالٹی بڑھا دیجئے, اچھے انداز میں اس کو رکھیے. جتنی زیادہ بہترین طریقے سے ان کی صفات کا لحاظ کرتے ہوئے رکھا جائے گا, اس کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بڑھا دے گا. ارے بھائی 10 گنا سے تو آغاز ہے نا, انتہا تو نہیں ہے, یہ تو آغاز ہے, یہ تو پہلا زینہ ہے. اور پھر اس کے بعد 700 گنا, اور اس کے بعد پھر جس کے لیے اللہ چاہے تو اور اضافہ کرتا ہے.
بہت بڑی بات ہے. تو ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی معیت، اور جن کو اللہ رب العالمین کی معیت حاصل ہو گئی، جن کو اللہ رب العالمین کا ساتھ حاصل ہو گیا، پھر دنیا میں اسے اور کیا چاہیے؟ صحت کے حوالے سے یا مال و دولت کے حوالے سے، سکون قلب کے حوالے سے، سماج و سوسائٹی میں عزت و آبرو کی حفاظت کے حوالے سے، اسٹیٹس کے حوالے سے، اللہ رب العالمین جب بندے کے ساتھ ہو تو پھر بندے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے کیا؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی شعار ہیں. دھیان دیجیے گا، یہاں پر صرف یہ نہیں کہا کہ ایمان کافی ہے، کہا تقوی چاہیے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ صاحب، جیسے آپ کسی خاردار راستے پہ جا رہے ہو جہاں پر جھاڑیاں ہیں، کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ، اس راستے پر جب آپ چلتے ہیں یا اس پگڈنڈی پر جب آپ چلتے ہیں تو کس طریقے سے چلتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، پیر کہاں رکھ رہے ہیں، کہاں پر اٹھا رہے ہیں، اور آگے پیچھے کپڑے آپ کے کہاں جا رہے ہیں، کسی کانٹے کے اندر الجھ تو نہیں رہے. کہا کہ جس طریقے سے انسان کانٹوں سے بھرے ہوئے راستے پر احتیاط کے ساتھ کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا چلتا ہے، یہی تقوی ہے. اس زندگی کی شاہراہ پر، اس زندگی کی ڈگر پر انسان معصیتوں سے بچتے ہوئے اطاعت و فرما برداری کی راہ پر اس ڈگر پہ اپنی رفتار کو قائم رکھتے ہوئے چلتا جائے، یہی تقوی ہے. اور تقوی ظاہر سی بات ہے، کون آدمی کتنا بچتا ہے اس کے اعتبار سے اس کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، اس کے بھی درجات ہوتے ہیں. لیکن ان اللہ مع الذین اتقوا کہہ کر کے قرآن رک نہیں گیا، اس کے بعد فرمایا والذین هم محسنون. تقوی بہت ساروں کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے درجات الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ تقوی تو ہر ایک کے اندر پایا جاتا ہے جو بھی عبادتوں کو انجام دیتا ہے. اس لیے کہ جتنی عبادتیں اللہ نے رکھی ہیں سب تقوی ہی پیدا کرنے کے لیے تو رکھی ہیں. نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. قرآن کی آیت پڑھیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حکمت کیا بتائی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ. حج کا ذکر کیا، کیا کہا وہاں پر؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اس کے بعد آگے کیا کہا؟ واتقوا اللہ. اس کے بعد فرمایا کہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، کہ توشہ اختیار کرو، اور بہترین توشہ کیا ہے؟ تقوی. تو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کا مقصد تقوی شعاری ہے. اللہ رب العالمین کا تقوی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ ہر عبادت کا مقصد ہے. تو اگر بندہ عبادتوں کا انجام دے رہا ہے تو تقوی تو اس کو انشاءاللہ حاصل ہوگا ہی، اگر اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے. تو ان اللہ مع الذین اتقوا، ایسے تمام لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی معیت حاصل ہے. لیکن اس کے بعد فرمایا والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، تقوی تو ان کے اندر آتا ہے لیکن عبادتوں کو احسان کے ساتھ جو انجام دینے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی بطور خاص، بہت خاص قسم کی معیت ان کو حاصل ہے. ایسی معیت حاصل ہے کہ جب انسان کے، اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے بندہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے بندہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے بندہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے بندہ چلتا ہے. یہ ہے والذین هم محسنون، یہ ہے احسان کا درجہ جو چنیدہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کی معیت کے لیے شرط کم سے کم یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہو. آج مسلمانوں کی جتنی بڑی تعداد ہے پوری دنیا کے اندر، کتنے لوگ ہیں جو عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ اپنے ارد گرد آپ دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز پنج جگانہ سب سے اہم عبادت جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا،
نماز پنجگانہ میں ہماری تعداد کیا ہوتی ہے؟ کتنی تعداد نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتی ہے؟ دیکھ لیں، اللہ رب العالمین رحم و کرم فرمائے۔ اور اگر ہماری یہ صورتحال ہے تو پھر یہ منہ اور مسور کی دال، ہماری کنڈیشن یہ ہے، اور ہم یہ خواب دیکھیں کہ اللہ کی معیت ہم کو حاصل رہے گی، دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہمیں فتح و ظفر سے اللہ رب العالمین ہم کنار کرے گا۔ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں جو ہمارے اندر نہ پائی جائے، کوئی نیکی ایسی نہیں جو، کوئی نیکی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن نیکیوں کے باب میں ہمارے یہاں جتنا زیادہ تخلف ہے، جتنا زیادہ لوگ اس میں پیچھے ہیں اور برائیوں میں آگے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی معیت کا مطلب جانتے ہیں؟ اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا، یعنی اپنی مدد کے ذریعے سے، اپنی تائید کے ذریعے سے، اپنی فتح و ظفر کے ذریعے سے، اپنی قوت کے ذریعے سے۔ اللہ کی اگر قوت انسان کو حاصل ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ نصرت بالرعب، کہ مجھے رعب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے تائید حاصل ہوئی ہے، اور لمبی مسافت سے دشمنوں کے دلوں میں میرا رعب بیٹھا دیا جاتا ہے۔ وہ رعب کب ہمارے اندر آئے گا؟ جب ہم تقوی شعار ہوں گے، جب ہم عبادتوں کا اہتمام کریں گے، جب ہم دین کے اندر دین کی طرف لوٹیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عبادات کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر احسان ہر چیز کے اندر پیدا فرمائے۔ ہم جو بھی کام کریں وہ اتقان کے ساتھ کریں، بہتر انداز میں کریں، اچھے انداز میں کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو اچھے انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر جو جہاں جہاں اہل اسلام آزمائشوں کا شکار ہیں، اللہ رب العالمین ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ جو آزمائشیں ہم پر مسلط ہیں، اللہ رب العالمین ان آزمائشوں کو ہم سے ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشن شاہراہ کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر یا تقلید کی لعنت سے یا بدعتوں کی لعنت سے یا شرکیہ افعال کی لعنتوں سے اللہ رب العالمین مسلم سوسائٹی کو محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے سماج میں جو چیزیں شرعی جو واجبات ہیں اور جو شرعی حقوق ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں اور متفقہ طور پر جو چیزیں ہم پر واجب ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو بطور خاص ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن میں سے ایک بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لڑکیوں کی میراث کا مسئلہ ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، نص قرآنی ہے۔ پوری ملت اسلامیہ میں کسی ایک فرد کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ پوری ملت اسلامیہ میں اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے آج تک کسی زید عمر بکر کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ لڑکیوں کا میراث میں حصہ ہے۔ لیکن آج چاہے سلفی ہو چاہے خلفی ہو، سارے کے سارے لوگوں کے یہاں یہ لعنت موجود ہے کہ قرآن و سنت کے فرض کیے ہوئے حقوق کو کھانے کی جو بیماری لاحق ہو گئی ہے اور اس کو دبانے کی جو بیماری لاحق ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی عذاب کو دعوت دینا ہے، اور اللہ کی قسم اس چیز کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر میراث کے احکام کو جس قدر کھول کر کے بیان کیا ہے، اتنا کسی بھی حکم کو تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان نہیں کیا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو میراث سے محروم کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیت میراث لڑکیوں کے بارے میں اتری ہے۔ معلوم ہے آپ کو، لڑکیوں کا معاملہ تھا، باپ مر گیا تھا اور چچا نے جائیداد پر قبضہ کر لیا، لڑکیوں کو کچھ نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت میراث نازل ہوئی، لڑکیوں ہی کے قضیوں کو لے کر پورے میراث کے احکام نازل ہوئے، اور آج انہیں لڑکیوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے یہاں؟ اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں کیا اہل حدیث اور کیا حنفی اور کیا دیوبندی اور کیا بریلوی، سارے کے سارے اس حمام کے اندر ننگے ہیں۔ ہندو سماج کے ساتھ رہتے رہتے ہم نے اپنے ہوش کو بھی گنوا دیا ہے، مدہوشی کا عالم طاری ہے۔
لگتا ہے کہ بے ہوش ہو چکے ہیں. یہ حکم کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے, معاف کیجیے گا, کسی بندے کا اس میں اختلاف نہیں ہے. پھر کیوں اس کو لاگو نہیں کیا جاتا؟ کیوں اس کو لاگو نہیں کیا جاتا؟ آپ کسی اختلافی مسئلے میں بھئی کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے, کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے, ٹھیک ہے آپ فائدہ اٹھا لیتے ہیں, لیکن یہاں آپ کیا کہیں گے؟ کسی بھی فرد کا اس میں اختلاف نہیں ہے, کسی مذہب کے, کسی مسلک کے, پھر کیوں نہیں اس کو لاگو کیا جاتا؟ اور پھر کیسے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے گا؟ ہماری بیٹیاں محروم ہیں, ہماری لڑکیاں, ہماری بچیاں وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیا جاتا. یہ مستقل موضوع ہے, اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ علماء کی زبانوں پر بھی تانے پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ اس حکم پر عمل کرنے کی شروعات ان کو اپنے گھر سے کرنی پڑے گی, اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے کوئی اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے تیار نہیں. معاف کیجیے گا, یہ سب چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں. اللہم اشہد, میں نے اپنی بات پہنچا دی. یہ بات ہر شخص کی ذمہ داری ہے. کوئی عالم کرتا ہے نہیں کرتا ہے, سوال عالم سے نہیں, سوال آپ سے کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن کے احکام سے کھلواڑ نہ کریں. قرآن کے حکم سے کھلواڑ کرنے کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے عذاب کو واضح طور پر دعوت دینا. اللہ رب العالمین ہمیں اس قسم کی جراتوں سے محفوظ رکھے, اس قسم کے سرکشی اور بغاوت سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو قرآن کے اس حکم کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ دائمی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو برداشت کرنا ان کے اوپر آسان بنا دے, اور ان بیماریوں کو ان کے رفع درجات اور تکفیر سیئات کا ذریعہ بنا دے. اللہ رب العالمین جہاں جہاں بھی مسلمان آزمائشوں کا شکار ہیں ان کی آزمائشوں کو اللہ رب العالمین ختم فرما دے. دشمنان اسلام کی سازشوں اور مکر کو, اور ان کی عیاریوں اور مکاریوں کو, اور ان کی چال بازیوں کو اللہ رب العالمین خود انہی کے اوپر پھیر دے. اللہ رب العالمین تو جبار و قہار ہے. اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ پس پردہ کیا سازشیں ہمارے خلاف رچی جا رہی ہیں, لیکن اے اللہ تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. آئندہ ان کے منصوبے کیا ہیں اے اللہ تو اس سے آگاہ ہے. اے بار الہ اس قسم کے برے وقت کے آنے سے پہلے ان کی سازشوں کو خود ان کے اوپر پلٹ دے, ان کے دام میں خود ان کو ہی الجھا دے. اے بار الہ تو اس بات پر قادر ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم.